خلق الإنسان علمه البيان نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ترجمہ، وقالو، اور انہوں نے کہا، قلوبنا، دل ہمارے، غلف، غلاف میں ہیں، بلکہ لعنہم اللہ، لعنت کی ان پر اللہ نے، بکفرہم، بوجہ ان کے کفر کے، فقلیلا ما، تو کتنا کم، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، ولما، اور جب، جاءہم، آئی ان کے پاس، کتاب، ایک کتاب، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق، تصدیق کرنے والی، لما، واسطے اس کے جو، معہم، ان کے پاس تھی، وکانو، اور تھے وہ، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، فتح کی دعائیں کرتے، فتح مانگتے، علی الذین، ان لوگوں پر، ان لوگوں کے خلاف، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فلما، تو جب، جاءہم، آ گیا ان کے پاس، ما، جو، عرفوا، انہوں نے پہچان لیا، کفروا، انہوں نے کفر کیا، انکار کر دیا، بہی، اس کا، فلعنت اللہ، تو لعنت ہے اللہ کی، علی الکافرین، کافروں پر، بئس ما، کتنا برا ہے، اشتروا، کہ انہوں نے بیچ ڈالا، بہی، ساتھ اس کے، یا اس کے بدلے، انفسہم، اپنے نفسوں کو، ان کے، یکفروا، وہ کفر کرتے ہیں، بما، ساتھ اس کے جو، انزل اللہ، نازل کیا اللہ نے، بغین، ضد کی وجہ سے، ان کے، ینزل اللہ، اتارتا ہے اللہ، من فضلہ، اپنے فضل میں سے، علی، اوپر، من یشاء، جس کے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، فباؤ، تو وہ پلٹے، بغضب، ساتھ غضب کے، غصے کے، علی غضب، اوپر غضب کے، وللکافرین، اور کافروں کے لیے، عذاب، عذاب ہے، مہین، رسوا کرنے والا، و، اور، اذا، جب، قیلا، کہا جاتا ہے، لہم، واسطے ان کے، آمنو، ایمان لاؤ، بما، ساتھ اس کے جو، انزل اللہ، نازل کیا اللہ نے، قالو، وہ کہتے ہیں، نؤمنو، ہم ایمان لائیں گے، بما، ساتھ اس کے جو، انزل، نازل کیا گیا، علینا، ہم پر، ویکفرون، اور وہ کفر کرتے ہیں، بما، ساتھ اس کے جو، وراءہ، اس کے علاوہ ہے، اس کے پیچھے ہے، وہو الحق، حالانکہ وہ حق ہے، مصدقا لما، تصدیق کرنے والا ہے واسطے اس کے جو، معہم، ان کے پاس ہے،
قل کہہ دیجئے، فلما تو کیوں، تقتلون تم قتل کرتے رہے ہو، انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم اگر ہو تم، مؤمنین ایمان لانے والے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جاءکم آئے تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات سات روشن دلائل کے، ثم پھر اتخذتم بنا لیا تم نے، العجلہ بچھڑے کو، من بعدہ اس کے بعد، وانتم اور تم، ظالمون ظالم تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں الفاظ کو۔ وقالو اور انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ یہود نے کہا، کیا کہا؟ قلوبنا ہمارے دل، غلفن غلاف والے ہیں، ہمارے دل غلاف میں ہیں، لپٹے ہوئے ہیں، تمہاری کوئی بات ہمارے دل پر اثر نہیں کرتی۔ یعنی ہمارے پاس پہلے ہی اتنی معلومات ہیں کہ آپ کی بتائی ہوئی باتیں ہمارے اندر نہیں جاتی۔ بلکہ لعنہم اللہ لعنت کی ان پر اللہ نے، کن پر؟ یہود پر۔ کیوں؟ بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما، اصل میں قلیل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا، لیکن اگر اس کے آگے ما لگ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی تھوڑا، یعنی قلیل میں مزید شدت پیدا کرنے کے لیے قلیلا ما کا لفظ استعمال ہوا۔ جیسے بئسا کا مطلب ہوتا ہے برا، لیکن بئسا ما بہت ہی برا، کتنا برا۔ نعمہ کا مطلب ہوتا ہے اچھا، لیکن نعمہ کا مطلب ہوتا ہے کتنا اچھا۔ تو یہ ایک اسلوب ہے زبان کا۔ تو قلیلا ما کتنا کم، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، ولما اور جب، جاءہم آئی ان کے پاس، کتاب ایک کتاب، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے، مصدق تصدیق کرنے والی ہے وہ کتاب، لما معہم اس کے لیے جو ان کے پاس ہے، وکانو اور تھے وہ، کون تھے؟ یہود، من قبل اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ اس کتاب کے آنے سے پہلے کیا کیا کرتے تھے؟ یستفتحون فتح مانگا کرتے تھے، فتح کی دعا کرتے تھے، علی الذین ان لوگوں پر، ان کے خلاف۔ یہ جو کسی فعل کے بعد الا آ جاتا ہے تو عام طور پر اس کے معنی میں اس مادے کا الٹ معنی ہو جاتا ہے، یعنی مثلاً ویسے تو نا فتح مانگنا، ویسے اپنے لیے مانگنا تو اور بات ہے، لیکن جب الا آ گیا تو کسی کے خلاف فتح مانگنا ہو گیا۔ علی الذین ان لوگوں کے خلاف، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ یہاں کون ہے کافر؟ مشرکین عرب۔ فلما تو جب، جاءہم آ گیا ان کے پاس، ما جو عرفو انہوں نے پہچان لیا، عرفو کا روٹ کیا ہے؟ این رے فے، کفروا بہ انہوں نے کفر کر لیا ساتھ اس کے، کس کے ساتھ کفر کیا؟ رسول کے ساتھ۔ فلعنت اللہ تو لعنت ہے اللہ کی، لعنت کا لفظی معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ کس پر؟ علی الکافرین کافروں پر۔ یہاں کافر سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہود ہیں۔ بئس ما، اب یہ بئسا اور ما دو الگ الگ ہیں۔ بئسا کا مطلب ہوتا ہے برا، اچھا نہیں، اور ما جب لگا کتنا برا، یعنی بہت ہی برا، بہت بری بات ہے کہ اشتروا بہ انہوں نے بیچ ڈالا ساتھ اس کے، کس کے ساتھ؟ کتنا برا ذریعہ ہے، کتنا برا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، طریقہ مراد ہے یہاں ہی سے۔ انفسہم اپنے نفسوں کو، ان یکفروا کہ انہوں نے کفر کیا، بما انزل اللہ ساتھ اس کے جو اللہ نے اتارا، بغین ضد عداوت کی وجہ سے، بے غین یہ خواہشات کی تکمیل کے لیے حد سے بڑھ جانا، کسی چیز کے حاصل کرنے میں جائز حدود سے تجاوز کرنا۔ اصل میں بغی کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، کسی چیز کو لینا۔ تو چاہنے کی تو کئی قسمیں ہیں نا، اچھے معنوں میں بھی ہوتا ہے، برے معنوں میں بھی ہوتا ہے۔ اب تہوا جو ہے وہاں بھی چاہت کوئی اچھے معنوں میں نہیں، یہ جو بغی ہے یہ چاہنا بھی کوئی اچھے معنوں میں نہیں۔ یہاں یہ معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنی حد سے بڑھ جانا، دوسرے پہ زیادتی کرنا، اسی لیے بغی کا معنی پھر زیادتی ہو گیا۔ ان کے ینزل اللہ نازل کرتا ہے اللہ، من فضلہ اپنے فضل میں سے، اللہ اوپر، من یشاء جس کے چاہتا ہے،
من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤ تو وہ لوٹے پلٹے، بغضب ساتھ غضب کے، الا غضب اوپر غضب کے، غضب پر غضب لے کے واپس آئے، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب مہین عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ مہین کا لفظ جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اہانت کے معنوں میں، اہانت آمیز رویہ۔ توہین کا لفظ کبھی سنا آپ نے؟ اس نے تو میری توہین ہی کر دی، بے عزتی کر دی۔ تو مہین کا مطلب ہوتا ہے بے عزتی کرنے والا، رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا، ذلت و رسوائی کے معنوں میں۔ اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کو، کن کو؟ بنی اسرائیل کو۔ کیا کہا جاتا ہے؟ آمنو ایمان لاؤ، کس چیز پر ایمان؟ بما انزل اللہ، ساتھ اس چیز کے جو اللہ نے نازل کی۔ قالو انہوں نے کہا، نؤمنو ہم ایمان لائیں گے، بما ساتھ اس چیز کے جو انزل علینا نازل کی گئی ہم پر، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا کفر کرتے ہیں۔ وراءہ سے کیا مراد ہے؟ کیا چیز اس کے بعد ہے؟ قرآن پاک۔ وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما واسطے اس کے، معہم جو ان کے پاس ہے۔ کیا چیز تھی ان کے پاس؟ تورات۔ قل کہہ دیجئے، فلما تو کیوں، تقتلون تم قتل کرتے رہے ہو، انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو، انبیاء اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم اگر ہو تم، مؤمنین ایمان لانے والے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جاءکم آئے تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات روشن دلائل کے ساتھ، روشن نشانیوں کے ساتھ، ثم اتخذتم پھر بنا لیا تم نے، العجل بچڑے کو، کیا بنا لیا؟ معبود، من بعدہ اس کے بعد، وَأَنْتُمْ اور تم، ظالمون ظالم تھے۔ من بعد ہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اس واقعے کے بعد، ہی سے مراد واقعہ ہے۔ کون سا واقعہ؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے اور وہاں سے تورات لے کر آئے، معجزات لائے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم تھے۔ تفسیر، وقالو اور وہ کہنے لگے، یعنی جب پیغمبروں نے آ کر ان کو کوئی بات بتائی تو انہوں نے کیا کہا؟ آگے سے ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ قلوبنا غلف، ہمارے دل غلافوں میں ہیں۔ کسی چیز کا کسی غلاف میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ محفوظ ہے، بند ہے اندر۔ ہمارے دل محفوظ ہیں، اندر بند ہیں، ان پر تمہاری باتوں کا کوئی اثر نہ ہوگا، ہم تمہاری بات نہ سنیں گے۔ جیسے قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے، وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، وہ کہنے لگے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں اس چیز کی طرف سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے، یعنی ہمیں تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو قلوبنا غلف میں ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بہت علم والے ہیں، ہمارے پاس بہت معلومات ہیں، ہمیں مزید معلومات کی ضرورت نہیں۔ دوسرا یہ کہ ہمارے دل لپٹے ہوئے ہیں، ان تک کوئی بات جا ہی نہیں سکتی۔ اور یہ فخریہ کہتے تھے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، ایسا نہیں کہ تمہارے پاس علم بہت ہے تو تمہیں مزید بات نہیں چاہیے، بات یہ ہے کہ تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ نے تم پر لعنت کر رکھی۔ اور لعنت کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہونا۔ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں، اور جس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوتی اس کو دین کی نہ پھر سمجھ آتی ہے اور نہ ہی دین پر وہ عمل کرتا ہے۔ گویا دین سے دور ہونا دراصل کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اس پھٹکار اور لعنت کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلا؟ کتنے کم تھے جو ایمان لائے، یا کتنا تھوڑا وہ مانے، یعنی کم ہی وہ ایمان لاتے ہیں یا تھوڑے ہی ہیں ان میں سے جو ماننے والے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب آئی، یہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک۔ اور یہ کتاب کیسی تھی؟ مصدق لما معہم، ایسا نہیں تھا کہ یہ کتاب ان کی مخالفت کے لیے آئی تھی یا ان کو جھوٹا قرار دینے کے لیے آئی تھی، یہ کتاب تو ان باتوں کی تصدیق کرنے کے لیے آئی تھی جو پہلے سے ان کے پاس موجود تھی، یعنی ان کی کتابوں اور ان کی تعلیمات کی تائید میں آئی تھی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کتاب کا بھی انکار کر دیا،
اس کتاب کو بھی نہیں مانا. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں جو اس کتاب کے آنے سے پہلے، کتاب والے کے آنے سے پہلے کافروں کے خلاف اللہ تعالی سے مدد مانگتے تھے. کیسے؟ یستفتحون کے بارے میں کہ جب کبھی ان کا مقابلہ غیر یہود کے ساتھ ہوتا تو اس وقت یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ وہ آخری نبی جس کے آنے کا تو نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے اس کو تو ہمارے پاس بھیج تاکہ ہم اس کے ساتھ شریک ہو کر اس کی مدد کر کے ہم کافروں پہ غالب آ سکیں، یا اس کے وجود کی برکت سے ہمیں کافروں پر غلبہ نصیب ہو سکے. اس لیے وہ بڑے بے قراری سے دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ وہ رسول جلد آ جائے. اب ہوا کیا؟ فلما جاءہم، پھر وہ رسول جب آ گیا ان کے پاس، ما عرفو، جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا تھا، کفروا بھی، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو ایسا نہیں تھا کہ یہود ان کو پہچانتے نہیں تھے، پہچان گئے، لیکن کفروا بہ، آپ کا انکار کر دیا، کفر کر دیا. تو کفر کس کو کہتے ہیں؟ انکار کرنا، یعنی جاننے کے بعد، پہچاننے کے بعد، سمجھ آنے کے بعد پھر بات کو جھٹلا دینا. تو پیغمبر علیہ السلام کو پہچاننے کے بعد انہوں نے ان کا انکار کر دیا. اب نتیجہ کیا تھا؟ فلعنت اللہ، لعنت ہے اللہ کی، اللہ کی رحمت سے محرومی ہے. کس کے لیے؟ علی الکافرین، یہ کافروں کے لیے، ایسا انکار کرنے والوں کے لیے. بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. کون سی چیز؟ یعنی دنیا. ان یکفروا، کہ انہوں نے کفر کیا، بما انزل اللہ، اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اتاری تھی. کس چیز کی طرف اشارہ ہے یہاں؟ قرآن پاک. وجہ کیا ہے؟ بغین، ضد، بغاوت، سرکشی، حسد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی دعائیں مانگتے تھے، جب آ گئے تو انکار کر دیا. وجہ کیا تھی؟ ضد. کیا ضد تھی؟ کہ یہ بنی اسماعیل میں کیوں آئے ہیں، ہماری قوم میں سے کیوں نہیں آئے، ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آئے. کیونکہ وہ اپنے آپ کو حق پرست کہتے تھے، اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے تھے، اپنی بڑائی کے خیال میں مبتلا تھے، تکبر میں مبتلا تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ دنیا میں بنی اسرائیل ہی صرف وہ قوم ہے کہ جو اللہ کی بہت پیاری ہے، اللہ کی بہت محبوب ہے، اس لیے بنی اسرائیل کے باہر کسی میں بھی کوئی خیر نہیں. ان کو حقیر سمجھتے تھے. عربوں کو تو یہ امی کہتے تھے، ان پڑھ لوگ. فرمایا ضد کی وجہ سے تم پیغمبر کا انکار کرتے ہو. ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، اور ضد تمہاری کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ اس نے اپنے فضل میں سے، اپنے بندوں میں سے جس پہ اس نے چاہا کیوں اتار دیا. کیا ہمیشہ تم ہی اس فضل کے مستحق ہو؟ پیچھے آیا نا انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی، یعنی تم میں بہت سے پیغمبر بھیجے. تو اب تمہارا کیا خیال ہے کہ اس فضیلت کے مستحق صرف تم ہی لوگ ہو؟ اور اگر یہ فضیلت تمہارے علاوہ کسی اور کو ملی ہے تو تم ضد میں مبتلا ہو گئے ہو. فباؤوا بغضب علی غضب، ان کے اس رویے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے. غضب پر غضب ان پہ ٹوٹا، اللہ کی ناراضگی ان پر آئی. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور کافروں کے لیے تو رسوا کرنے والا عذاب ہے. اور نتیجہ کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، آپ کی نبوت کا انکار ان کو بہت مہنگا پڑا. بنو قریظہ کا انجام کیا ہوا آگے آپ پڑھیں گے. غزوہ خندق کے بعد ان کے اوپر کیا بیتی، بنو نذیر کے ساتھ کیا ہوا، سورۃ الحشر میں اس کی تفصیل آتی ہے. یعنی دنیا میں بھی ان کو بہت رسوائی ہوئی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ اس سے جو اللہ نے اتارا ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس کا نام تورات ہے یا اس کا نام قرآن ہے؟ بات تو یہ ہے کہ دونوں اللہ ہی کی باتیں ہیں. قالو، تو اس وقت بہانہ کرتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا، ہم تو وہ مانیں گے جو ہم پہ آیا. ویکفرون بما وراءہ، اور وہ کفر کر دیتے جو اس کے علاوہ ہوتا. تو گویا ان کے اندر
کیا خرابی آ چکی تھی؟ یہ سمجھتے تھے کہ حق صرف ان کے اپنے گروہ یا ان کی اپنی جماعت کے اندر ہے، اس کے باہر کسی اور کے پاس کوئی سچی بات نہیں، کوئی اچھی بات نہیں، ہم تو وہ مانیں گے جو ہماری جماعت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقِّ، جس کا یہ انکار کر رہے ہیں وہ تو سچی بات ہے۔ کیا چیز؟ قرآن پاک مصدقا لما معہم، تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے۔ کیا چیز؟ تورات۔ قل، آپ کہہ دیجئے، فلم تقتلون انبیاء اللہ، تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ اب یہ ہے کہ اس دور کے یہود نے تو قتل نہیں کیا تھا، یہ تو ان کے آباء و اجداد قتل کرتے رہے، پھر یہ کیوں کہا گیا کہ تم کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ حالانکہ قصور ان کے باپ دادا کا تھا، پچھلے لوگوں کا تھا، پھر انہیں کیوں بلیم کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ اپنے آباء و اجداد کے اس عمل کو برا نہیں کہتے تھے، بلکہ اس پر فخر کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی جگہ کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے مگر حت المقدور تبلیغ اور اس سے انکار اور نفرت کی جاتی ہے تو ایسا شخص گویا وہاں موجود نہیں، اور جو شخص وہاں سے غائب ہے مگر اس برے کام کو دل سے چاہتا ہے تو ایسا شخص گویا وہاں موجود ہے۔ یعنی ایک شخص نے گناہ کیا، دوسرا اس کو دیکھ کے روکتا ہے، تو ایسا شخص ایسا ہے گویا اس نے گناہ دیکھا ہی نہیں، اس میں کوئی شراکت نہیں۔ لیکن ایک شخص نے گناہ کیا بھی نہیں لیکن کسی کے گناہ پہ خوش ہوتا ہے کہ ہاں بہت اچھا کیا اس نے، تو وہ دراصل اس گناہ میں شریک ہے ایک طرح سے۔ تو چونکہ یہ اپنے آباء و اجداد کے اس قتل پر، اس فعل پر خوش ہوتے تھے کہ انہوں نے بہت اچھا کیا، پیغمبروں کو مارا، تو اس پر پھر انہیں بھی اس میں شریک سمجھا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کی یہ پالیسی کیسی پالیسی تھی۔ جیسے شتر مرغ ہوتا ہے نا، شتر مرغ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا مرغ ہے لیکن اس کا قد یا سائز جو ہے وہ اونٹ کی طرح ہوتا ہے، یعنی اونچا ہوتا ہے۔ اونٹ جتنا تو نہیں ہوتا لیکن سب پرندوں میں اونچا ہوتا ہے۔ تو شتر کہتے ہیں اونٹ کو فارسی میں، اور مرغ کہتے ہیں پرندے کو۔ تو شتر مرغ جو ہے نہ تو اڑ سکتا ہے اور نہ ہی بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ اگر اس پہ بوجھ لا دیں تو وہ کہتا ہے میں تو پرندہ ہوں، اور اگر اس کو کہا جائے اڑو تو کہتا ہے میں اونٹ ہوں۔ تو نہ وہ اڑتا ہے نہ وہ بوجھ اٹھاتا ہے، یعنی کسی چیز پہ بھی راضی نہیں، کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں۔ تو اسی طرح کی کچھ ان کی پالیسی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے ان کے سامنے حق رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے کیونکہ آپ ہمارے گروہ میں سے نہیں، ہمارے قبیلے میں سے نہیں، ہم تو ان کی مانیں گے جو ہمارے قبیلے میں سے آئے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا کیا، ان کی بات بھی نہیں مانی۔ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ ہم تو صرف اس نبی کو مانیں گے جو ہمارے قوم میں سے آئے گا، تو پھر تم ان نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو، ان کو کیوں جھٹلاتے رہے ہو جو اس سے پہلے تمہارے ہی قبیلے میں حق لے کر آئے تھے؟ تو اصل بات یہ نہیں ہے، یہ تو صرف ایک نہ کرنے کا بہانہ تھا۔ جیسے آپ کو اگر کوئی کام کہا جائے تو آپ کہیں نہیں آج نہیں کل کریں گے، اگر کل پوچھا جائے تو کہا نہیں وہ تو وقت گزر گیا۔ تو جس نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ اس بات کا انتظار نہیں کرتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ بات کیا ہے اور اس میں میرا بھلا کتنا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے حق کے انکار کی کچھ بات کی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے بعد آپ کا انکار کیا، اور اس انکار کی وجہ بغی بتائی گئی، بے غین۔ یہ کچھ اور صفات بھی ہوتی ہیں جو انسان کے حق کے قبولیت کے راستے میں رکاوٹ ہوتی ہیں، اور وہ کیا ہوتی ہیں؟ ایک ہوتی ہے عجب، عین جیم بے، عجب۔ دوسری ہے تکبر، تیسری ہے غضب، پھر ہے ریا، پھر ہے حسد، پھر مال کی محبت، پھر مرتبے کی محبت۔ اچھا، عجب کیا ہوتا ہے؟ خود پسندی، اپنے بارے میں
ایک ایسا احساس کہ میں بہت اچھا ہوں، اور اس کے نتیجے میں کیا؟ خود پسندی کے نتیجے میں کیا؟ کہ صرف وہ چیز لینا جو خود کو پسند آئے، خود کو بھائے یا خود کو سوٹ کرے، اور ہر چیز چھوڑ دینا کہ جو اس کے خلاف ہو۔ تکبر کیا؟ خود کو بڑی چیز سمجھنا۔ غضب کیا ہے؟ کسی پہ ناراضگی ہے تو اس کی کوئی بات قبول نہ کرنا۔ ریا کیا ہے؟ دکھاوا کرنا۔ جب انسان دکھاوے کا ہر کام کرتا ہے تو پھر حق کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر حسد، کہ جس سے دل خوش نہ ہو اس کی بات کیسے مانی جائے۔ پھر مال کی محبت، اور پھر مرتبے کی محبت۔ مرتبے کی محبت کیا ہوتی؟ اسٹیٹس کانشیس ہونا۔ تو یہ کچھ اسباب ہیں یا وجوہات ہیں جو انسان کو حق کی قبولیت میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ اب سیلف انالیسس کیجئے کہ جب کوئی بات میں نہیں مانتی تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، ان میں سے کون سی ریزن ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس روشن دلائل لائے۔ کن کے پاس؟ بنی اسرائیل کے پاس۔ لیکن پھر بھی تمہارا یہ حال تھا کہ تم نے کیا کیا؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تم نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ کب کا واقعہ ہے؟ صحرائے سینا کا واقعہ ہے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو۔ ظالمون یہاں کیوں کہا گیا ان کو؟ اس لیے کہ انہوں نے شرک کیا تھا، اور ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک البتہ بہت بڑا ظلم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔